معزز ناظرین کرام، بسا اوقات ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرنا انسان کو شہادت تک لے جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک توحید پرست بچے کا واقعہ عرض کرنا چاہوں گا جو رب پر ایمان لایا، پھر اس نے اس پہ ثابت قدمی اختیار کی، جس کی وجہ سے اسے جام شہادت نوش کرنا پڑی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جسے امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور بیان کرنے والے راوی سیدنا حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلے دور کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، ایسا کرو میرے لیے ایک نوجوان لڑکا مقرر کر دو تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں، تاکہ میرے بعد وہ تیرے کام آ سکے۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکے کو منتخب کر دیا اس سے جادو سیکھنے کے لیے۔ لڑکے نے جادوگر کے پاس آنا جانا شروع کر دیا، اس سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو راستے میں ایک راہب رہتا تھا، یعنی ایک عبادت گزار لڑکا۔ اس راہب کے پاس بھی آنا جانا شروع ہو گیا۔ اس کی تعلیمات سے لڑکا بڑا متاثر ہوا۔ ایک دن راہب نے لڑکے کو اللہ تعالیٰ کی توحید سکھائی، رب کی وحدانیت سکھائی۔ ابھی لڑکا کشمکش میں تھا کہ راہب صحیح راستے پر ہے یا جادوگر صحیح راستے پہ ہے، ان دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو نشانی دکھائی، جس کی وجہ سے لڑکے کو یقین ہو گیا کہ یہ جو راہب ہے یہ صحیح راستے پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، ایک دن لڑکا راستے میں جا رہا تھا تو ایک خطرناک جانور نے راستہ بلاک کیا تھا، لوگوں کا آنا جانا دشوار ہوا تھا۔ تو لڑکے نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مالک اگر راہب کا دین تیرے نزدیک اس جادوگر سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے۔ لڑکے نے پتھر اٹھایا، جانور کو مارا، اللہ تعالیٰ نے جانور کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ لوگوں نے اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھ کے اس کے پاس آنا جانا شروع ہو گئے۔ لڑکا جو تھا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دینا شروع ہو گیا۔ اسی طرح مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا لوگ اس کے پاس آتے، لڑکا انہیں دم وغیرہ کرتا، اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرما دیتے۔ تو اتنے میں بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ لڑکے کے پاس تو کافی لوگوں کا آنا جانا ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے لڑکے کو اپنے پاس بلایا، پوچھا یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اس جادوگر کا سکھایا ہوا ہے؟ لڑکے نے بتایا نہیں، بلکہ یہ تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں، میں تو کچھ نہیں کر رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا یابی عطا فرما رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ اگر اسی طرح لوگ لڑکے کے پاس آتے رہے، ہدایت یافتہ ہوتے رہے تو میری بادشاہت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی سے گرانے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ لڑکے کو دریا کے اندر ڈبونے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر اسے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو اس طریقے سے کرو جو طریقہ میں تمہیں بتاؤں، پھر تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا طریقہ ہے؟ لڑکے نے بتایا، ایسا کرو سارے لوگوں کو ایک کھلے میدان کے اندر جمع کرو، اس کے بعد مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھو، درخت کے ساتھ باندھنے کے بعد میرے ترکش سے تیر نکالو اور یہ کہو بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے، پھر مجھے تیر جب تم مارو گے تو تم مجھے قتل کر سکو گے۔ تو بادشاہ نے اسی طرح کیا، لوگوں کو جمع کیا، لڑکے کو درخت کے ساتھ باندھا، اس کے ترکش سے تیر نکالا اور اس کے رب کے نام سے اسے مارا، لڑکا شہید ہو گیا۔ لیکن اس ایمان افروز منظر کو دیکھ کر جو لوگوں کا جم غفیر تھا وہ ایمان لے آئے۔ لوگ کہنے لگے آمنا برب الغلام، ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ یعنی لڑکے نے خود تو جام شہادت نوش فرما لی، یعنی خود اپنی قربانی پیش کر دی، لیکن اس کی قربانی ایسی عظیم و شان تھی، جو لوگ تھے اس منظر کو دیکھنے والے، ان میں سے بڑی تعداد جو ہے لڑکے کے رب پر ایمان لے آئی۔ جب بادشاہ نے دیکھا یہ تو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے خندقیں کھودنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ان خندقوں کے اندر آگ جلائی گئی۔ پھر ان ایمان والوں کو ایک ایک کو پکڑ کے ان خندقوں کے اندر پھینک دیا گیا، حتیٰ کہ ایک خاتون کی باری آئی، اس خاتون کے ساتھ ایک شیر خوار ننھا سا بچہ تھا،
وہ جو خاتون تھی اس بچے کی وجہ سے گھبرا گئی، ڈر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی اور بچے نے کہا ماں تو حق پر ہے، صبر کر، حتیٰ کہ عورت نے بھی آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ عزیزو، یہ واقعہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب فرماتے ہیں قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، کہ وہ خندقوں والے قتل کیے گئے جن خندقوں کے اندر آگ جلائی گئی تھی، اور وہ ان خندقوں کے کنارے پہ بیٹھے جو ایمان والوں کے ساتھ ہو رہا تھا اسے دیکھ رہے تھے۔ اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ صرف ایک رب پر ایمان لائے تھے۔ اس لیے عزیزو، بس اوقات انسان کو رب پر ایمان لانے، توحید پر عمل کرنے کی وجہ سے بڑی مشقت، بڑی آزمائش اور پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجئے جیسے کہ اس لڑکے نے کیا، اور اس کی اس قربانی کی وجہ سے، اس کی اس دعوت کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام لے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توحید پر ہمیشہ ثابت قدمی اختیار فرمائے، جب تک زندہ رکھے توحید پر اور ایمان پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔